بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ تو ناظرین، ایک روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی محفل میں ایک مرتبہ ایک نوجوان شخص بیٹھا تھا۔ نوجوان شخص اکثر حضرت داؤد علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا اور اسے حضرت داؤد علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی اور وہ اکثر آپ کے پاس آ کر بیٹھا رہتا تھا۔ وہ خاموش طبیعت بھی تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت مبارک میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے اور اس نوجوان کو غور غور سے دیکھنے لگے اور حضرت داؤد علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میں ٹھیک 7 دن بعد اس نوجوان کی روح قبض کروں گا۔ اس کے پاس صرف 7 ہی دن ہے۔ اس ہفتے کے آخر میں اس کی روح قبض کر لوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا اس نوجوان کے لیے بے انتہا دل خفا ہوا۔ حضرت عزرائیل یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا، اے نوجوان، کیا تیری شادی ہوئی ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، میری شادی نہیں ہوئی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ فلاں جگہ فلاں شخص ہے، تم جاؤ اور اس سے جا کر کہو کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کر دے۔ اسے کہنا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ہے، جب وہ اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کر دے گا تو پھر تم اسی کے پاس رہنا اور 7 دن بعد پھر میرے پاس آنا۔ اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ شخص حضرت داؤد علیہ السلام کے کہنے کے مطابق ان کے بتائے ہوئے پتے پر گیا اور اس شخص سے کہنے لگا کہ مجھے حضرت داؤد علیہ السلام نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اس شخص سے کہنا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کروا دے۔ اس شخص نے رشتہ قبول فرمایا اور اس نوجوان کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی اور اسے اپنے پاس ہی رکھ لیا اور 7 دن بعد وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے کہنے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ وہ کافی دیر آپ کے پاس بیٹھا رہا اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، اپنی بیوی کے پاس واپس چلے جاؤ اور 7 دن بعد پھر میرے پاس آنا۔ پھر وہ نوجوان اٹھا اور اپنی بیوی کے پاس چلا گیا اور ٹھیک 7 دن بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ آپ نے پھر وہی حکم دیا کہ اٹھو اور اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ، ٹھیک 7 دن بعد پھر میرے پاس آنا۔ اسی طرح جب وہ تیسرے ہفتے آیا تو حضرت عزرائیل بھی آئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ 7 دن بعد اس کی روح قبض کرنے آئیں گے۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا، 3 ہفتے گزر گئے، آپ تو آئے ہی نہیں۔ آج آپ تیسرے ہفتے کے بعد آ رہے ہیں۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اس شخص پر رحم کیا تو میرے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی اس پر رحم کر دیا اور اس کی زندگی اور موت کے درمیان وقفہ کر دیا۔ اب اس کو موت 30 سال بعد آئے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے داؤد، جاؤ، خلادہ بنت اوس کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کہو، اسے یہ خوشخبری دو کہ وہ جنت میں تیری ہمنشیں ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ خالدہ بنت اوس کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ خالدہ بنت اوس باہر آئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، کیا اللہ نے میرے لیے کوئی حکم دیا ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے کہ ہاں، ایسا ہی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اچھا، تو بتائیں وہ کیا حکم ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ خالدہ بنت اوس کو جا کر یہ خوشخبری دو کہ وہ جنت میں تیری ہمنشیں ہوگی۔ خالدہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کوئی اور خالدہ ہوگی، میں نہیں ہوں۔ مجھ میں تو ایسی کوئی خوبی نہیں جس کی بدولت میں جنت میں آپ کی ہمنشیں بنوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں غلط پتے پر نہیں آیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرا ہی پتہ دیا ہے۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ تم مجھے اپنے بارے میں کوئی باطنی باتیں بتاؤ۔
बताओ, हो सकता है कि अल्लाह तबारक ताला को तेरी कोई अदा अच्छी लगी हो। तो खालिदा कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, मुझ पर जब भी कोई मुसीबत आई है, मैंने जब भी किसी मुश्किल का सामना किया है, तो मैंने अल्लाह तबारक ताला का कभी भी उस मुश्किल मुसीबत की रफा की दुआ नहीं की कि ए अल्लाह इस मुश्किल को खत्म कर दे। मेरा अल्लाह जिस हाल में भी रखे, मैं इस हाल में खुश रहती हूँ और खुशी खुशी हर मुश्किल का सामना करती हूँ। मैंने कभी भी अपने रब से इल्तिजा नहीं की कि वो मेरी परेशानी को खत्म कर दे, बल्कि मैंने हमेशा अपने रब की शुक्रगुजारी की है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कहने लगे कि हाँ, बस यही वो वजह है कि अल्लाह तबारक ताला को तेरी ये अदा पसंद आई है। इसी वजह से तू मेरी हमनशी होगी, इसी वजह से तू जन्नत में मेरी साथी होगी। नाजरीन, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि इंसान के अमाल का दारोमदार इसकी नियतों पर है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि वो हमें ज़ाहरी और बातनी खूबसूरती अता फरमाए। आमीन।